بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویور کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہوں آپ کا میزبان حکیم نگمان علی ڈوگر قصوری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج دوستو ہم آپ کو دماسا بوٹی کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا مزاج اور اس کا کیا انعام ہے، یعنی کہ عام زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے، کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کس طرح اسے استعمال کر کے ہم کینسر کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو وہ خاص طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا آج۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی فائدہ مند ہے، دماسا بوٹی کے فوائد کے بارے میں ہے تو آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو دوستو اس کا مزاج زیادہ تر معتدل ہی بتایا جاتا ہے، تو اکثر پہلے درجے میں اسے سرد خشک کہا جاتا ہے، تو عام طور پر اس کا مزاج معتدل ہی ہے، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ذہن نشین کر لے، اس جڑی بوٹی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ بہت جلد اور بہت تیزی سے کینسر کے جراثیم ہیں ان کو یہ ہلاک کرتی ہے۔ اس میں یہ خاص خاصیت ہے جس کی وجہ سے یہ دماسا بوٹی بہت زیادہ مشہور ہے اور اسے سچی بوٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے زیادہ تر دو مشہور نام ہیں، سچی بوٹی اور دماسا بوٹی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جلدی امراض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے، چہرے پر کل مہاسے دانے پیپ نما دانے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ریموو کرتی ہے، یعنی خون کو صاف کر دیتی ہے، تو جلدی امراض جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ کینسر کے مریضوں کے لیے قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی میں کینسر کے جراثیم ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک خاص خاصیت رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اسے کیسے استعمال کیا جائے اور وہ کون سا خاص طریقہ ہے جسے استعمال کر کے اس طریقے سے تو ہم کینسر کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا جو ہمارے افراد جو ہمارے بھائی یا بہنیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تو ان کو کیسے اسے استعمال کرایا جائے۔ تو دوستو اس کی چھوٹی سی پہچان وہ یہ ہے کہ یہ کانٹے دار اور اس کے گلابی کلر کے پھول ہوتے ہیں اور یہ زمین پر بچھی ہوتی ہے۔ اس کا پودا ہے وہ 1 گیٹ سے 2 گیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ دودھی بوٹی ہوتی ہے ویسے یہ زمین کے اوپر پھیلی ہوتی ہے، جیسے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں پر میدانی علاقے ہیں یا ریترے علاقے ہیں یا نہر کے کنارے پر اس کی کاشت عام ہوتی ہے، یہ خود بخود ہی پھٹتی ہے تو اس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو اسے پنسار سٹور سے بھی ایزیلی لیا جا سکتا ہے۔ پنسار سٹور پر جا کر آپ اس کا دماسا بوٹی کے نام سے یا سچی بوٹی کے نام سے نام لیں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اس کی قیمت بھی بہت کم ہے، تو اسے آپ لے کر اس کو گرینڈ کر لیں اور اس کا سفو بنا کے محفوظ کر لیں۔ جو کینسر کا مریض ہے اسے دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ نے 3 سے 4 گرام تک استعمال آپ پانی کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ تو اس کو مسلسل آپ کینسر کا مریض ہے 2 سے 3 ماہ تک اس بوٹی کو استعمال کرائیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے کینسر کا مریض ہے اس کے اندر جتنے بھی کینسر کے خلیات ہیں وہ بہت جلد اس کے استعمال کرانے سے مرنا شروع ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے اور مریض دن بہ دن صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اکثر یعنی کہ یہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس بوٹی کے استعمال کرنے سے کینسر کی آخری سٹیج میں مریض پہنچ چکے ہیں ان کو استعمال کرایا گیا ہے اس کا، تو ان کو بھی اس نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور وہ مریض بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صحت دینے والی ہے، تو ہمیں ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کم قیمت سمجھ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اس سے ہمیں اتنی بڑی مرض میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ کامل یقین کے ساتھ ہم جب کسی بھی چیز کو لے کر ہم استعمال کرتے ہیں، کسی جڑی بوٹی کو یا دعا کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دے دیتی ہے۔
تو آپ کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جب آپ دعا استعمال کریں یا کھائیں تو جس مرض کے لیے کھائیں اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کھائیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے شفا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور شفا عطا فرما دے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ جلدی امراض میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ پرانے بخاروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا کعوہ بنا کے کعوے کے طور پر یہ جو ہے اسے استعمال کیا جائے تو یہ پرانے بخار جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جگر کی سوزش کو ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جن دوستوں کا جگر جو سکڑ جاتا ہے اس کو یہ درست کرتی ہے۔ تو انتہائی یہ فائدہ مند ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اسے خود بھی استعمال کریں، اور جو آپ کے دوست عزیز و اقارب معدے کے مرض میں مبتلا ہیں یا جلدی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا کینسر کے کسی بھی سٹیج میں وہ پہنچ چکے ہیں تو ان کو یہ بوٹی ضرور استعمال کریں، یہ اس کا کعوہ استعمال کراتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو ضرور اس سے راحت ملے گی، ان کو ضرور اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے آگے بھی شیئر کریں۔ تو جو ساتھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ان تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔